بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس زمانے کے اندر ہر آدمی طبیب اور حکیم بنا ہے، اور سوشل میڈیا پہ اس طرح کی خرافات دیکھنے میں آتی ہیں کہ بعض اوقات انسان کی صحت کو وہ برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جو کہیں سنا، کہیں پڑھا، اور اسی کو غلط انداز کے اندر جب وہ آگے ویڈیو بنا کے بھیج دیا، اور آگے بنانے والے بھی ایسے ہیں کہ کسی معالج، حکیم اور طبیب سے وہ مشورہ نہیں کریں گے۔ ایسی خطرناک چیزوں کا استعمال کرنے کے بعد وہ اپنی رہی سہی جو صحت ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ کہ میں آج عرض کروں گا کہ یہ جو پارا ہے ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے، اور ایلوپیتھک میں یہ کافی استعمال بھی ہوتا ہے، اور یونانی میں بھی بنانے والے اس کو کسی انداز کے اندر بناتے اس کو مار دیتے ہیں، اور اگر یہ کچا رہ جائے، خام رہ جائے، یا اس طرح کی اور زہریلی چیزیں، تو وہ انسان کے جوڑوں کے اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہیں جن لوگوں کے دلوں کے اندر خوف خدا نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، وہ لوگوں کو پارا کھلا بھی دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھو گے کہ پارا خام، کچا پارا اگر کسی نے کھلا دیا یا غلطی سے کھا لیا، تو وہ اعضاء کے اندر، جب جوڑوں کے اندر جب جا کے بیٹھے گا تو وہ مفلوج کر کے رکھ دے گا۔ اعضاء جو ہے، وہ جوڑ جو ہے وہ ایسے لگ رہا کہ جیسے ربڑ کے بنے ہوئے۔ اگر کبھی آپ نے محسوس کیا کہ کسی نے پارا یا اس جیسی غلط کوئی چیز مجھے کھلائی گئی ہے، یا آپ نے غلطی سے کہیں کھا لیا ہے، تو پھر یہ اس کو نکالنے کے لیے یہ جو گاجر کے بیج ہیں، گاجر کے بیجوں کو باریک پیس کے پاؤڈر بنا لو، ٹی سپون چائے والا چمچ آپ صبح، دوپہر، شام استعمال کریں۔ انشاءاللہ الذی ہفتہ 10 دن کے بعد وہ پارا خارج ہو جائے گا پیشاب کے راستے، اور اس سے بھی سہل اور آسان یہ ہے، پیٹھے کی سبزی بھی ہوتی ہے اور اس کی مٹھائی بھی بنائی جاتی ہے۔ یہ پیٹھا آپ لے لیں اور اس کا آپ پانی نکال لیں، اور وہ پانی لگا کے سارے جسم پہ اچھی طرح مل کے خشک کر لیں، اور خشک کرنے کے بعد آپ سو جائیں۔ 3-4 دن ہی گزریں گے تو بعض اوقات آپ کے بستر پہ وہ پارے کے ذرات آپ کو نظر آئیں گے۔ اسی طرح یہ جو کریلا ہے، یہ کریلا، اس کی سبزی ویسے ہی کھا لو، اور اگر زیادہ اچھا اہتمام کرنا ہے
تو کریلا، ٹماٹر اور کھیرا، ایک کریلا، ایک ٹماٹر، ایک کھیرا، اس کا جوس نکال کے آپ صبح صبح پی لیں۔ اس سے بھی جو ہے وہ پارا اور خام چیزیں، جو زہریلی چیزیں آپ نے کھائی ہیں، وہ باڈی سے نکل جائیں گی۔ اور ایک اور چیز ہے جس کو ہمارے ہاں نیاز بو کہا جاتا ہے، تلسی۔ پہاڑی علاقوں میں اس کے بمبری بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو نیازبو ہے، تلسی ہے، آپ اس کے پتے ایک مٹھی یہ لے کر صاف کر کے دھو کے اس کا پانی نکال لیں۔ پانی نکالنے کے بعد یا اس کو آپ باریک کر لو کوٹ کے، ویسے ہی گولی بنا کے، لیکن کم از کم ایک مٹھی 15-20 ہے اس کے پتے ہونے چاہیے۔ اب جب آپ اسے استعمال کرو گے تو ایک دن کے اندر فرق نہیں پڑے گا، آپ کو ہفتہ 10 دن کا یہ کرنا پڑے گا۔ تو جب کبھی آپ محسوس کریں کہ میں اتنی ادویات کا استعمال کر رہا ہوں، میڈیسن کا استعمال کر رہا ہوں، مجھے فرق نہیں پڑ رہا، حکیموں اور ڈاکٹروں کو بھی تبدیل کر کے دیکھ لیا، لیکن میرا مرض جو ہے وہ جوں کا توں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جوڑوں کے اندر کوئی زہریلی چیز بیٹھ گئی ہے، جو ناسمجھی میں آپ نے استعمال کر لی ہے، کسی نے آپ نے دشمنی میں کھلا دی ہے۔ تو آپ اس کو نکالنے کے لیے، گاجر ہے، گاجر کا موسم ہے، گاجر کا جوس زیادہ استعمال کریں۔ گاجر کا موسم نہیں ہے تو اس کو بیج باریک پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، صبح دوپہر شام آپ اس کا استعمال کریں۔ کریلا ہے، کریلے کی سبزی آپ استعمال کریں۔ پیٹھا ہے، پیٹھے کی سبزی استعمال کریں، اس کا پانی نکال کے استعمال کریں، اس کا پانی جسم پہ لگائیں، تو آپ دیکھو گے کہ پھر آپ چھوٹی موٹی دوائی استعمال کرو گے تو وہ جسم کو لگنا شروع ہو جائے گی، اس کا فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو جس وقت تک آپ زہریلے مادہ کو باہر نہیں نکالو گے، اس وقت تک آپ کو فرق نہیں پڑے گا۔ اگر کبھی غلطی سے کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا تو ان چیزوں کا اہتمام کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں، میری حوصلہ افزائی کے لیے اسے سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ جل جلالہ و امن والو آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ حکیم الیاس عبدالی کی اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔